تو یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے احساس ہو گیا یونس کو کہ غلطی کس کی ہے بھائی میری، کچھ غلطی ہوئی ہے، ورنہ اللہ غلط نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ. فنادا فی الظلمات، قرآن کہہ رہا ہے اندھیروں میں پکارا. ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک سمندر کی تہ کا اندھیرا، اور ایک رات کا اندھیرا. یہ رات کو واقعہ ہوا ہے، کتنا خوف ہوگا. ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کبھی سمندر میں رات کو سفر کریں پھر آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آئے گا کیا حالت ہوتی. فی الظلمات اللہ الہ الا انت، کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سبحانک، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ظلم نہیں کرتا. انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں. غلطی کس کی ہے؟ میری. قرآن کہہ رہے ہم نے مچھلی کو حکم دیا اگل دے بھائی کنارے پہ لے جا کے اس کو. بس یہی دکھانا تھا ہم نے. اور پھر اللہ نے کیا کیا، جب مچھلی نے کنارے پہ اگلائے تو سمندر کے کنارے پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں اللہ نے اپنی قدرت سے فوراً درخت پیدا کر دیا، چھاؤں پیدا کر دی، اور پھر ان کو حکم دیا واپس جاؤ اپنی قوم کے پاس. ہم نے اس قوم سے عذاب کو ختم کر دیا ہے. تو یونس علیہ السلام کے ساتھ جو یہ معاملہ تھا، اس کو قرآن تو اس انداز سے بیان کر رہا ہے، لیکن جو اللہ کے کلام کے مزاج سے واقف ہے نا، ان کو پتہ ہے یہ اللہ کا انداز ہے بات کرنے کا. حقیقت میں یہ سزا نہیں تھی، بلکہ ان کے درجے کو اور زیادہ بلند کرنا، رہتی دنیا تک لوگوں کو بتانا کہ اللہ کے اپنے محبوب بندوں کے ساتھ معاملات کیا ہوتے ہیں. تو دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو، ہم نے شریعت پہ چلنا ہے اور موت تک چلتے رہنا ہے. جو بھی ہو جائے، جیسا غلط ہو اچھا ہو، یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے، یہ مسئلہ اللہ کا ہے. سمجھتے ہو؟ اور آپ نے اپنے لحاظ سے شریعت کے حکم پر عمل کیا، بعد میں پتہ چلا حکم ایسے نہیں بلکہ ویسے ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی ہم تو اسی کے مکلف ہیں. جیسے یونس علیہ السلام اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، بھائی عذاب آئے گا تو میں بھی پس جاؤں گا، تو اپنے لحاظ سے بالکل ٹھیک کیا. اللہ نے سزا دی اور سمجھایا کہ بھاگنا نہیں چاہیے تھا. انہوں نے کہا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. اب یہ نہیں کہ اسی غم کو لے کے بیٹھے رہے میں بھاگا کیوں تھا، کاش میں نہ جاتا، کاش میں یہ نہ ہوتا. نہ یہ کاش واش کے لفظ نہیں. علماء کہتے ہیں اگر آپ سے غلطی بھی ہو جائے، جب توبہ کر لی نا، اس غلطی کو ہمیشہ سے اپنی ڈکشنری سے نکال دو. پھر یہ پاگلوں کی طرح سوچنا کاش یہ نہ کرتا، ہائے ہائے یہ نہ کرتا، یہ پاگل اور وہمی ہونے کی علامت. غلط ہو صحیح ہو، جو آپ کے سمجھ میں آ رہا تھا آپ نے اس وقت کیا. غزوہ احد میں دیکھو نا، 70,000 شہید ہو گئے. تو یہ نہیں کہ صحابہ بیٹھ کے بار بار یہ سوچ کاش ہم مدینہ سے باہر نہ نکلتے، کاش مدینہ کے اندر رہتے، اس نے یہ بولا تھا، انہوں نے بولا تھا مدینہ سے باہر جاؤ، انہوں نے مروایا ہے، اس نے یوں کروایا ہے، یہ کروایا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. بھائی سوچ سمجھ کے ایک رائے قائم کی، اللہ پہ چھوڑ دو بس. اور دوبارہ بھی یہی ہوگا، مشورے اسی طرح سے ہوں گے. اور اگر مگر کا لفظ استعمال نہ کرو. کتنا صاف پابندی لگا دی نا، آگے بڑھو بس. تو اس میں نقصان ہو فائدہ ہو، کیونکہ اصل آخرت ہے، آخرت میں اللہ نوازے گا آپ کو. تو یونس علیہ السلام کو دوبارہ اللہ نے بھیجا. پھر اللہ نے حضرت زکریا کا واقعہ بیان کیا. وہ بھی غم میں مبتلا تھے. وہ غم کیا تھا؟ اولاد نہیں تھی، پریشان تھے. ساری زندگی دعائیں مانگتے 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 گزر گئی، مگر اولاد نہیں ہوئی. بالآخر بوڑھے ہو گئے اور بالوں میں بھڑکنے والی سفیدی آ گئی. ایسی سفیدی جو بالکل بال بھڑک رہے ہوتے ہیں نا، سفیدی سے چمک رہے ہوتے ہیں، ایسی سفیدی. بیوی بانجھ بھی تھی اور اب بوڑھی بھی ہو گئی. جوان عورت اگر بانجھ نہ ہو، بوڑھی ہونے کے بعد تو ویسے ہی اولاد کا امکان ختم. اور اگر پہلے سے بانجھ بھی ہو اور پھر بوڑھی بھی ہو جائے، اب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. لیکن دعائیں اللہ سے مسلسل مانگ رہے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اذ نادى ربہ، زکریا کو یاد کرو، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردن، اے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑ. حالانکہ آپ کے تو ہزاروں شاگرد تھے، اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے. وانت خیر الوارثین، اے اللہ تو سب سے بہتر وارث ہے. فاستجبنا لہ، اللہ فرماتے ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے گفٹ میں ان کو یحییٰ عطا کیے. پہلے ہی اللہ نے نام بھی بتا دیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، ان کی زوجہ کو بھی تندرست کر دیا، اولاد کے قابل بنا دیا. کیوں یہ عجیب کام کیوں کیا؟ اس لیے كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، فرمایا یہ خاندان ایسا تھا کہ یہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں لگے رہتے تھے. انداز دیکھو قرآن کا.
ہمارے خاندانوں میں کیا ہے؟ پیسہ کمانے میں ایک دوسرے سے اسپیڈ، ہر آدمی کوشش کر رہا ہے میری اسپیڈ اس سے کیا ہو جائے، صحت میں میری اسپیڈ اس سے زیادہ. جم میں جب جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے ڈولے دیکھ کے کہتے ہیں کہ میرے اس سے، وہ جو ٹریننگ دینے والا ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں، اشارہ کر کہتے ہیں اس سے ڈبل ہونا چاہوں، ڈبل 1-2 مہینے بعد مجھے اس سے ڈبل کر دو. کسی کی فٹنس دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس کی کمر نظر تو آ رہی ہے، میری ایسی ہونی چاہیے کہ CID والے بھی تلاش کریں تو ان کو نہ ملے. تو ہم فٹنس میں، صحت میں، دولت میں، ان میں کیا کر رہے ہیں؟ آگے. اگر یہ اللہ کے لیے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے لیے ہے نہیں نا، مسئلہ تو عیاشی کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں زکریا، ان کی زوجہ اور یہ جو خاندان تھا، یہ نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ ہمارے گھر میں اتنی عبادت کا ماحول ہے کہ ہماری بیٹیاں، بہویں تلاوت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں. رمضان میں تہجد میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے. تو یہ جب تک یہ سوچ پیدا نہیں ہوتی نا، انسان کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیتا. ہمیں یاد ہے جب جاگنے کی راتیں آتی تھی، ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجدوں میں ہمارے مقابلے ہوتے تھے، کتنی رکعتیں کون پڑھے گا. ابے اس نے 50 پڑھ لی، ہم کہتے ابے ہم 100 پڑھ کے دکھائیں گے. اب یہ مقابلے بھی گھروں میں بھی، یہ مقابلے ختم. اب اسکور کون PUBG میں زیادہ بنا رہا ہے، اب مقابلے اس میں ہو رہے ہیں. تو آج بھی الحمدللہ ایسے علماء موجود ہیں جن کے گھروں میں تلاوت کا معمول اور عبادت کا معمول. تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ نیکیوں میں، صدقات و خیرات میں، نمازوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، یہ جملہ جو ہے نا یہ پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے. اور یہ ہمیں پکارا کرتے تھے جہنم کے خوف اور جنت کی لالچ میں. آج جو ہماری دعائیں ہیں ان میں جنت اور جہنم کا عنصر کم ہو گیا ہے، دنیا کا عنصر زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ بھی دنیا بھی مانگے اللہ سے، لیکن جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہو سب سے زیادہ وہ مانگنی چاہیے. ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے. دنیا تو گزر جائے گی جیسی تیسی. تبھی حدیث میں یہ دعا آئی ہے، لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ اگر کوئی مصیبت ہمارے مقدر میں لکھی ہے نا تو وہ دین میں نہ آئے، دنیا میں آ جائے. وہ نہیں آ رہی بات. اگر اللہ کرے کہ کہیں مصیبت نہ آئے، لیکن اگر کوئی مصیبت لکھی ہوئی ہے، آنی ہی ہے، تو اللہ اس سے دنیا کا نقصان ہو جائے، آخرت کا نقصان نہ ہو، دین خراب نہ ہو ہمارا. کیوں؟ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی، جیل میں بھی گزر جائے گی، ایک دن آئے گا. 1000 سال بھی عمر اگر ہمیں مل جائے نا وہ بھی ختم ہوگی. نوح علیہ السلام کی ہو گئی نا ختم، تو ہماری بھی ختم ہو جائے گی ایک دن. تو اللہ کہتے ہیں جنت کی لالچ اور جہنم کا خوف، یعنی راتوں کو اٹھ کے جو دعائیں مانگتے تھے اس دعا میں زیادہ عنصر کیا تھا؟ اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا اور جنت کی نعمتیں عطا کر. پھر اس کے لیے عملی کوشش بھی کرے انسان. پھر اللہ نے حضرت مریم کا تذکرہ کیا کہ کیسے پاک دامن تھی. تو یہ تو تھی سورہ حج. اس کے بعد ہے سورہ انبیاء تھی، پھر سورہ حج ہے. سورہ حج میں اللہ نے قیامت کے زلزلے سے اس کو شروع کیا. اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یوم ترونھا، جس دن تم اس زلزلے کو دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، سب سے زیادہ ماں اپنے دودھ پیچے بچے سے محبت کرتی ہے.